بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے تمام ناظرین اور سامعین بخیر ہوں گے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ باہر نکلا تو میں نے کسی عورت کو، کسی خاتون کو دیکھا، وہ ایک بڑے سے تھال کو لیے جا رہی ہے اور اس تھال کے اوپر کپڑا ڈال رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے۔ میں نے اس خاتون کو، اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ اس تھال میں کیا چیز ہے؟ اس کا جو جواب تھا وہ بڑا معقول تھا، بڑا اچھا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر مجھے بتانا ہی ہوتا، لوگوں کو دکھانا ہی ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا چیز، تو میں پھر اس کو چھپاتی کیوں، ڈھانپتی کیوں؟ یہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور یوں سوچتے یہاں تک پہنچا کہ واقعتاً اگر انسان اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے تو بہت سارے لوگ اپنی کمیوں کو درست کر سکتے ہیں، اپنے کمیوں کو سدھار سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ دوسروں کی برائیوں کے اوپر جو پردہ پڑا رہتا ہے اس کو کھینچنے کی، اس کو کھولنے کی، پردہ فاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی برائی کسی کو نہیں دکھتی ہے، ہر کوئی دوسروں کی برائی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ دوسرا کتنا نیکی کر رہا ہے اور دوسرا کتنا برائی کر رہا ہے، ہر کسی کو دوسرے کی فکر لگی ہے، اپنی فکر کوئی نہیں کر رہا ہے۔ جب اس نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہے، تو ہم آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس پردے کو گناہوں کے اوپر سے ہٹائیں اور کھینچیں۔ وہ انسان لاکھ برا سہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برائیوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، پردہ پوشی کر رکھا ہے۔ آپ اگر اس سے ملتے ہیں، آپ اگر اس کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ، وہ لاکھ برا سہی لیکن جب آپ سے ملا ہے تو اخلاق کے ساتھ ملا ہے، احترام اور عزت کے ساتھ ملا ہے۔ یہی ہم آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنا برا ہے اور اس کے اندر برائیاں کتنی ہے۔ ہمیں اس کی عزت کرنا ہے کہ وہ اخلاق کے ساتھ، وہ احترام کے ساتھ، وہ عزت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ انسان لاکھ برا سہی، ایک بندے کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ہزاروں برائیاں سہی، لیکن یاد رکھیے ان تمام برائیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے پردے ڈال رکھے ہیں، پردہ پوشی کر رکھا ہے۔ ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو خدا تبارک و تعالی چھپا رکھا ہے، تو ہم آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس پردے کو ہٹائیں، ان عیوب کو تلاش کریں، ان کمیوں کو، ان برائیوں کو، ان خطاؤں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کی پردہ پوشی کی تھی، اس کے گناہوں پر پردے ڈال رکھے تھے، تو تمہیں کیا حق بنتا تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کے گناہوں کو کھولو؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے، اپنی کمیاں، اپنی خطائیں، اپنی لغزشیں، ان کے بارے میں ہم آپ زیادہ سوچیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کیا برائی ہے اور کیا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بندے کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا اور آخرت میں عیب کو چھپائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہم آپ کوشش کریں، ان حدیثوں پر عمل کریں۔ کسی کے گناہوں کو، کسی کے عیوب کو بار بار اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک موقع سے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کو چھپائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرتا ہے،
خدا تبارک و تعالی اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا، اور یاد رکھو اسے اس کے ہی گھر میں رسوا کر دے گا۔ تو ہم آپ دوسروں کی برائیوں پر، دوسروں کے خطاؤں پر زیادہ دھیان نہ دیں، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشوں پر اور اپنی کمیوں پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے تھال میں ہم آپ نے کیا جمع کیا ہوا ہے؟ اگر واقعتاً ہم آپ کے تھال میں صرف نیکیاں ہیں تو قابل مبارکباد ہیں ہم آپ، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہر انسان آج گناہوں میں اتنا ملوث ہے، اتنا ملوث ہے کہ اگر ہمارے گناہ کسی کو معلوم ہو جائے تو کل مرنے کے بعد وہ ہمیں آپ کو دفن کرنا پسند نہ کرے۔ ہر کسی کے تھال میں اتنی گناہ موجود ہے، اتنے بیکار کرتوت موجود ہیں، پھر دوسروں کے کرتوت، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے خطاؤں کے پیچھے کیوں پڑنا ہے؟ ہمیں اپنی برائیوں کو، اپنی خطاؤں کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی طرف لانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو اتارنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری حدیثوں پر، ایسے واقعات پر خوب سبق لے کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔